اللہ فرماتا ہے کہ تو حق پر ہے، تو جو کرے گا ٹھیک کرے گا، لیکن تیرے پاس ہتھیار بھی ہے، تو پہلے اپنا یہ ہتھیار آزما لے، پہلے اپنا ہتھیار آزما لے، اس کو چلانا سیکھ بھی لے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لے۔ جب یہ تیرا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر مجھے یاد کرنا۔ لیکن اللہ اس کی قبض وقت مدد فرماتا ہے جو غیر مسلح ہے، جو اس کے پاس ہتھیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے ہی میرے آسرے پر، یہ کسی کو کیا مارے گا، یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا، یہ تو ہے ہی میرے آسرے پر، تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح مرشد کی جو تعلیم دیتے ہیں وہ توکل کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں یا کروڑوں میں ہیں، ہم سب ہیں تو تنظیم چلے گی، ایسا نہیں۔ سرکار جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، سرکار جس کو چاہتے ہیں بلاتے ہیں، وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اپنے بندوں کے تصدیق کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اسے اپنے بندوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے پتہ نہیں کیا آج کا بیان تھا اور پتہ نہیں کیا بیان ہو گیا، تو لہذا میں وقت کا ضائع کرتے بغیر تنظیمی پالیسی جو 11 شریف میں ہمیشہ دی جاتی رہی ہے، آج اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں حماد ریاض احمد گورشاہی، چیئرمین سپریم کونسل انجمن سرفروشان اسلام رجسٹرڈ پاکستان، آج سے دستور العمل جو 94 میں شہید عارف میمن کے دور میں سرکار کی نظر سے گزرا اور سرکار نے اس کو پسند فرمایا، آج وقت کی نزاکت کے تحت ہم اس دستور العمل کو نافذ العمل کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اب تنظیم کی جتنی بھی معاملات ہوں گے، تنظیم کے جتنا بھی دائرہ کار ہوگا، وہ دستور العمل کے مطابق ہی ہوگا۔ تمام امیران کو اس کی کاپیاں پہنچا دی جائیں گی تاکہ وہ کارکنان تک اس دستور کی کاپیوں کو پہنچائیں، تاکہ کارکنان، امیران، مشیران تمام اس کو پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس ذمہ داریوں کو آگے ڈلیور بھی کریں۔ چونکہ دستور العمل لاگو کر دیا گیا ہے تو تمام مرکزی مشیران اس دستور العمل کے تحت اب صرف مجلس شورا کا حصہ ہیں۔ مجلس شورا کے چیئرمین جناب حاجی اویس قادری صاحب ہیں، مجلس منتظمہ کے جو امیر تھے وہ مولانا سید احمد قادری صاحب ہیں۔ یہ اپنے فیصلے پر غور و خوض کریں، کیونکہ جو بھیڑ جھنڈ سے الگ ہو جائے جنگل میں، وہ بھیڑیوں کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ جو بکری جھنڈ میں ریوڑ سے الگ ہو جائے جنگل میں، وہ بھیڑیوں کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ تو خود کو امیر نہ سمجھیں، مرشد کے اس جھنڈ کی بکری ہی سمجھ لیں اور اس جھنڈ میں شامل رہیں، تو سرکار کی نظر میں بھی رہیں گے، سرکار کی اطاعت میں بھی رہیں گے اور سرکار کی محبت سے وابستہ بھی رہیں گے۔ اسی طرح سپریم کونسل کے 3 اراکین ہیں، جس میں چیئرمین میں نامزد کیا گیا ہوں تمام صاحبزادگان کی موجودگی میں۔ وائس چیئرمین اس وقت کسی کو نہیں بنایا گیا، سیکریٹری طارق میمن صاحب ہیں،
सुप्रीम काउंसिल के अरकान में ब्रिगेडियर राघव रहमानी साहब हैं, दूसरे रुकन विंग कमांडर इब्राहिम रहमानी साहब हैं, और तीसरे रुकन जिनका भी नाम कुछ टाइम में आपके सामने अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी तरह मजलिस शुरा के जो चेयरमैन हैं वो हाजी वैस काजी साहब हैं, वाइस चेयरमैन मोहम्मद एजाज मेमन काजी साहब हैं। इसी तरह मुंतजिमा के अमीर मौलाना सैयद अहमद काजी साहब ही हैं, जब तक कि अपने फैसले को नजरसानी पे नहीं लाते। आगे ये अपने 3 जो नायब अमीर और अमीर मालियात और अमीर नशर व शात उसका तयन फरमा देंगे। तो आगे इंशाअल्लाह दस्तूर अमल के तहत हमारे काम सरकार की तस्दीक याफ्ता दस्तूर से चल पड़ेंगे। मैं आखिर में तमाम शुरा मजलिस और इंतजामी जो लोग इस महफिल में तशरीफ लाए, मेहमान गिरामी, हमारे मेहमान खतीब माशाल्लाह अल्लाह इनको आका द्वारा के सदके, पंचतन पाक के सदके, सहाबा कराम के वसीले, औलिया कराम की नज़र से इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो निस्बत और इनको तरक्की अता फरमाए। तमाम साथियों को दुआ गो है कि तमाम साथी सरकार की मिशन से, सरकार की निस्बत से जुड़े रहें, क्योंकि यही अव्वल है मुरीद के लिए और यही आखिर है। हम आलिना इल्ल